ایک شخص ڈائیور تھا، سمندر کے نیچے غوطہ خاری کرتا تھا۔ قرآن کی آیت پڑھی اس نے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے نیچے کا حصہ، اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ پانی کے اوپر موجیں، موجوں کے اوپر موجیں، اوپر بادل ہے، نیچے اندھیرے ہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض۔ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو نظر نہیں آتا۔ کافر تھا، آیت پڑھ کر بڑا حیران ہوا، اس میں کہیں لکھا ہے مسلمان ہو جاؤ؟ جس نے اس کو قرآن کا ترجمہ دیا تھا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا جس نے یہ کتاب لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ سمندری جہازوں کا کمانڈر تھا؟ کہا نہیں، انہوں نے تو ساری زندگی کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا۔ کہتا ہے عجیب بات ہے، انہوں نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، اور میں ڈائیور ہوں، میں غوطہ خور ہوں، نیچے کا منظر وہ کھینچ سکتا ہے جس نے دیکھا ہو۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ کتاب انہوں نے نہیں لکھی، ان کے رب کی بھیجی ہوئی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم سامعین اور سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوان ہوئے، 40 سال عمر ہو گئی۔ بہت نیک پاک تھے، لڑائی نہیں کری کسی سے، گالی گلوچ نہیں کرا، اونچی آواز سے بولتے نہیں تھے، اخلاق بہت اچھا تھا، لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کی امانتیں سنبھالتے تھے، سچ بولتے تھے۔ اس وقت تک آپ کا تعارف یہ تھا کہ آپ ایک ہاشمی قریشی اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور نیک ہیں، صالح ہیں، صادق اور امین ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں تھا۔ آپ اپنی سوچ میں کوئی اور تعارف سوچ سکتے ہیں، لیکن جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہونے کے بعد آپ کا تعارف یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، رسولوں کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بھی پیشوا ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور آپ کا مقام اتنا ہے جتنا کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ پہلی وحی آنے کے بعد۔ یہ وحی کیا چیز ہے؟ جبریل امین آپ کو کوئی ڈبہ پکڑا کر گئے تھے، اس میں ہدیے تھے، تحفے تھے، یا کوئی ایسا کوئی معجزہ تھا کہ جو لوگ دیکھیں گے تو مومن ہو جائیں گے؟ وحی علم کا نام ہے، جو انہوں نے دیا وہ علم تھا۔ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام پر پڑھو جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرا، پڑھو، وربک الاکرم، تیرا رب عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، جو قلم سے سکھاتا ہے۔ یہ علم تھا، اور پھر وہ بڑھتا چلا گیا۔
اور آپ اندازہ لگائیں کہ وحی سے پہلے کی کیفیت اور وحی سے بعد کی کیفیت میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کافر کہتے تھے کہ جو ان کو ملا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو علم ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں کہاں رکھنی ہے۔ رسول اور نبی بنانے کے لیے بھی رب ذوالجلال اپنی مخلوق میں چناؤ کرتا ہے، اور اس رسالت کو اور نبوت کے علم کو آگے پہنچانے کے لیے بھی رب ذوالجلال اپنی مخلوق میں سے علماء کا چناؤ کرتا ہے۔ نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور نبوت کسی کی محنت سے نہیں ملتی، کسی کی کاوش سے نہیں ملتی، کسی کی چالاکی یا کسی کی ہوشیاری یا کسی کی ذہانت یا اعلیٰ خاندان یا زیادہ پائی پیسہ یا بڑی بڑی سفارشیں، اس سے نہیں ملتی۔ رب ذوالجلال چناؤ کرتا ہے اپنی مخلوق میں سے کہ اس کو میں نے نبوت اور رسالت کا تاج پہنانا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ رسالت چونکہ قیامت تک چلنی ہے، اس لیے وہ رسالت اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ میں نے اب اس کو کہاں کہاں رکھنا ہے اور کس کس کے ذریعے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ جو کام سابقہ انبیاء کرتے تھے وہ کام اس امت کے علماء کرتے ہیں۔ سابقہ زمانوں میں ایک وقت میں دو دو نبی آ جاتے تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، ساتھ والی بستی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اب وہ سلسلہ رک چکا ہے۔ اگر آج وہ سسٹم ہوتا تو گجرانوالہ کا ایک نبی ہوتا، لاہور کا دوسرا نبی ہوتا، گجرات کا تیسرا نبی ہوتا۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اتنے زیادہ نبی آئے، اور نتیجہ اس طرح کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن یاتی نبی ومعہ رہط، کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک جتھا ہوگا امتیوں کا، کوئی آئے گا اس کے ساتھ 2-4 امتی ہوں گے، اور کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 9.5 صدیاں اپنی امت میں گزاری، 9.5 صدیاں۔ اور جو کشتی میں امتی سوار تھے وہ 80 بندے تھے۔ اور فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے دن رات محنت کی ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یا اللہ چھپ چھپ کر کارنر میٹنگیں بھی کی ہیں اور بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں، میں ساری واہ لگا لی ہے، ساری محنتیں کر لی ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میں جب بھی ان کو دعوت دیتا ہوں بھاگ جاتے ہیں۔ یا اللہ ایک امید ہوتی ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی، میرے ہاتھوں سے ان کی کئی نسلیں گزر گئی ہیں۔ فلم یلدوا الا فاجرا کفارا، یا اللہ ان کی نسلوں میں بھی فاجر کافر ہی نکلتے ہیں۔ محنت بہت، تعداد بہت زیادہ، مضبوط جسم، عمریں لمبی لمبی، اور اس امت کے ایک ہی نبی، عمر بھی 63 سال، اور ساری زمین کے لیے نبی اور قیامت تک کے لیے نبی۔
یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ اب وہ کام کون کرے گا؟ وہاں لمبی لمبی عمریں، بڑی بڑی محنتیں، اور امتیوں کی تعداد اتنی کم، اور یہاں 63 سال کے نبی، اور پوری زمین ان کا علاقہ ہے۔ یہ فاصلے کون پورے کرے گا؟ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہارا کام تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا ہے۔ تو یہ انبیاء کا کام ہے، جو اس امت کے افراد کا کام ہے، اور جو ایک فرد ہے آپ میں سے ہر فرد کا یہ کام ہے، مگر اس کا دائرہ کار، اس کے اپنے بیوی بچے، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، جہاں تک وہ جا سکتا ہے، جتنا قدر اس کے پاس علم ہے۔ لیکن جو علماء ہیں ان کا دائرہ کار وسیع ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے۔ جتنا علم زیادہ ہے اتنی ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انبیاء کا کام ہے، اللہ نے وہ رسالت و نبوت نبیوں کے بعد اس کا وارث، وہ وراثت کس کس کو دی ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جتنا قدر آپ نے علم حاصل کیا ہے اسی قدر نبی کی وراثت حاصل کی ہے، اور جس قدر آپ نے اللہ کے نبی کی وراثت حاصل کی ہے اسی قدر آپ کا مقام بلند ہو گیا۔ اور جیسے جیسے رب کی نعمت بڑھتی ہے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بڑھتی ہے، ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا ماذا عمل فیما علم، جتنا قدر تیرے پاس علم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور نا علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نبوت ایک رسالت، ایک وحی ہے، وحی علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی تو علم علم دیا، علم آدم الاسماء کلہا، علم دے کر فضیلت دی۔ اور علم والے اور نا علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ علم چوری نہیں ہوتا، مال چوری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کسی کے پاس علم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ قابل رشک ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہو اور اس کو آگے دنیا تک پھیلاتا پھر رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہے، دین کا علم دیتا ہے، اس کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے۔ آپ کا اندازہ نہیں کہ کائنات میں کیا کچھ ہے۔ سمندر سے ایک بالٹی پانی کی نکالو نا، اس کو دوربین سے دیکھو، خوردبین سے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے اس لیے کتنی مخلوقات ہیں۔ گھاس پر پڑی ایک اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے مخلوقات نکلتی ہیں، اور کتنے جنگلات ہیں، کتنی مخلوقات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی النملۃ فی جحرہا، بلوں کے اندر کی مخلوقات بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ والحیتان فی جوف الماء، اور سمندروں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور سمندر 3 گنا ہے خشکی سے، اور اس میں کھربوں کھربوں مخلوقات ہیں، وہ اس شخص کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔
کام اس کا کیا ہے؟ معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ مولوی بیچارہ ہے، یہ مولوی بیچارہ ہے، بیچارے مولوی، اس لیے کہ اس کا وظیفہ تھوڑا ہے، اس لیے کہ اس کی کر و فر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا سٹیٹس مینٹین نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دنیا تو 50 سالہ ہے، اس کے بعد کئی 100 یا کئی 1000 سال قبر میں رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد 50,000 سال کا دن آئے گا، اس کے بعد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جنت اور جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں، ان سب میں وہ شخص ممتاز ہوگا، عزت افزائی ہوگی جس نے اس جہان میں اللہ کا علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد اس پر عمل کیا اور اس کی دعوت کو عام کیا۔ یہ جہاں 4 دن کا ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ تو امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص پیدا ہونے سے پہلے اس کے بارے میں فرشتہ لکھ دیتا ہے، یؤمر باربع کلمات بکتب رزق ہی، کتنا رزق کھائے گا، وعمل ہی کیا کیا کرے گا، واجل ہی کب مرے گا، وشقی ام سعید، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب لکھ دیا جاتا ہے ففیم العمل، تو پھر ہمارے نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ بھئی ہم نیکیاں کرتے رہیں ادھر جہنم لکھی ہوئی ہو، ہم نیکیاں نہ بھی کریں ادھر جنت لکھی ہو، تو جب لکھ دیا جاتا ہے ہونا تو وہ ہے، تو پھر نیکی کیوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اعملوا، نیکیاں کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر وہ شخص جس مقام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے ادھر جانے والا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نیکی کیوں کروں، میرے بارے میں تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہ کیوں سوچ لیا کہ جہنم لکھی ہوئی ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جنت لکھی ہوئی ہے، میں نیکیاں کیوں نہ کروں؟ آپ نے منفی سوچ کیوں پیدا کی؟ آپ نے اپنے رب کے ساتھ بدگمانی کیوں کی؟ آپ یہ سوچتے کہ میرے لیے جنت لکھی ہے، مجھے نیکیاں کرنی چاہیے، الٹے طرف کیوں جاتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس مقام کے لیے پیدا ہوا ہے وہ اس کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ادھر جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور دین کا علم سیکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کسی راستے پر چلتا ہے ارادہ اس کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، جا رہا ہے گھر سے نکلا ہے، کیوں؟ ارادہ ہے علم حاصل کرنے کا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ علم کا حصول، علم کی طلب کے لیے نکلنے والے کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پچھلی حدیث میں کیا فرمایا تھا؟ دونوں کو ملا کر پڑھو کہ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہے، اور جس مقام کے لیے تجھے بنایا گیا ہے اسی مقام کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور اس حدیث میں فرمایا جو دین کا علم حاصل کرنے نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملاؤ تو ثابت ہوا جو دین کا راستہ، جو دین کے علم کا، اس کی طلب کا راستہ اختیار کرتا ہے،
اس کے لیے پیدا ہونے سے پہلے جنت لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور آپ لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آپ لوگ علم لینے کے لیے آتے ہیں، ہم آپ کو کہانیاں نہیں سناتے، قصے نہیں سناتے، قصہ آ بھی جائے تو اس میں سے جو متعلقہ بات ہے وہ کر دیتے ہیں، پورا قصہ ہم نہیں سناتے، آپ کا وقت بچاتے ہیں۔ آپ علم لینے کے لیے آتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے اس آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔ لیکن وقت پہ آیا کرو نا، جب آپ لیٹ ہوتے ہو تو پہلا وقت جو گزر گیا وہ بھی تو علم کا وقت ہی تھا نا، پچھلی بات نہ سنی ہو تو اگلی بات سمجھ نہیں آتی بس اوقات۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب ذوالجلال والاکرام نے 2 طرح کی آیات نازل کی ہیں، ایک آیات تکوینیہ ہیں، وہ کائنات کی کھلی کتاب ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے، میتھ ہے، باٹنی ہے، فلکیات ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات کے آنے جانے میں، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہماری آیات ہیں جو عقل والوں کے لیے ہیں۔ یہ کونی آیات ہیں، تکوینی آیات ہیں، ان پر غور کرنے والا بھی اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے کہ اللہ یہ کام بھی کرتا ہے، اللہ یہ بھی کرتا ہے، اللہ یہ بھی کرتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اندر میری نشانیاں ہیں، تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ کتنی مشینری رب نے ایک چھوٹی سی آنکھ میں لگائی ہوئی ہے۔ آپ کا نظام انہضام اس کو اگر دنیا میں بنانا پڑے تو کتنی جگہ گھیرے گا؟ آپ کے دماغ کا سسٹم اگر دنیا میں بنانا پڑے تو کتنی جگہ بھی گھیرے گا، کس قدر وہ وقت اور پیسہ بھی لے گا، اور اتنا نازک ہوگا کہ آپ کہو گے نہیں نہیں اس کو گرمی نہیں برداشت، اے سی لگاؤ گے تو میرا کمپیوٹر چلے گا، اور اس کو ٹھوکر لگے گی تو اس کی ہارڈ ڈرائیو خراب ہو جائے گی۔ میرے رب نے اس میں مدر بورڈ بھی لگایا ہے، ہارڈ ڈرائیو بھی لگائی ہے، ریم بھی لگائی ہے، اور سارا کچھ لگایا ہے، اور یہ ہائی جمپ بھی کرتا ہے، دوڑیں بھی لگاتا ہے، اور الٹ بازیاں بھی لگاتا ہے، اور گرمی میں بھی پھرتا ہے، سردی میں بھی گھومتا ہے، سمندروں کے نیچے بھی چلا جاتا ہے، اس کا کمپیوٹر خراب نہیں ہوتا، اور مفت میں دیا ہوا ہے، اور تھوڑی سی جگہ میں فٹ کیا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی موٹر ایسی نہیں جو 10-20 سال کے بعد مینٹین نہ مانگتی ہو، بیرنگ گھس جائے گا۔ آپ کے جسم کی خون کی نالیاں معلوم ہے کتنی لمبی ہیں، اگر جتنی اب جہاں سے چیرو خون نکلتا ہے یہ نالیاں ہیں، ان نالیوں کو اگر سیدھا کر کے جوڑا جائے تو 700 کلومیٹر بنتی ہیں بعض اندازوں کے مطابق۔ اور گجرا والے والوں موٹریں بناتے ہو، کائنات کے کسی شخص نے ایسی موٹر نہیں بنائی جو 700 کلومیٹر تک تھرو کرتی ہو۔ جہاں جہاں بھی پائپ لگے ہیں لمبے، وہاں بیچ میں وقفے پر اور موٹریں لگانی پڑتی ہیں، تب جا کر وہ آگے پانی یا تیل جاتا ہے۔
اور یہ چھوٹا سا پمپ ہے اور 700 کلومیٹر تک تھرو ہے اس کی، اور 70 سال کا بزرگ ہے، 80 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، کبھی مینٹین نہیں کروایا، کبھی بیرنگ نہیں بدلے اس کے، اور مسلسل چل رہا ہے، کبھی اس کی پاور آف نہیں ہوتی، کبھی اس کو سکون نہیں، بندہ سو رہا ہے تو یہ پھر بھی چل رہا ہے، اور اتنے سالوں سے چل رہا ہے، اور جب تک میرے رب کا امر ہے اس نے چلتے رہنا ہے، اور اس کی تھرو اتنی لمبی ہے جتنی کائنات کے کسی پمپ کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر میری نشانیاں ہیں، تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح زمین کے مختلف کلر ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں، کہیں دلدلی زمین ہے، کہیں پتھر ہیں، کہیں کالے ہیں، کہیں لال ہیں، کہیں سفید ہیں، کوئی زمین پودے پیدا کرتی ہے، کسی سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، صلاحیتیں مختلف ہیں، کوئی زمین بھی بیکار نہیں ہے۔ ایسے ہی تم مٹی سے بنے ہو، تمہاری صلاحیتیں بھی مختلف ہیں، تمہاری اسی طرح شکلیں اور رنگ بھی مختلف ہیں، یہ ساری میری کاراگری ہے۔ اور آگے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب سے وہی ڈرتا ہے جو رب کو جانتا ہو، رب سے وہی ڈرتا ہے جو رب کو جانتا ہو، جو اس کائنات کی کھلی کتاب کو پڑھ لے وہ بھی بے اختیار کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور جو قرآن کی شرعی آیات کو تعصب کی اینک، تعصب کا چشمہ اتار کر پڑھ لے وہ بھی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ڈائیور تھا، سمندر کے نیچے غوطہ خاری کرتا تھا، قرآن کی آیت پڑھی اس نے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے نیچے کا حصہ اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ پانی کے اوپر موجیں، موجوں کے اوپر موجیں، اوپر بادل ہے، نیچے اندھیرے ہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض، اپنا ہاتھ بھی نکالے تو نظر نہیں آتا۔ کافر تھا، آیت پڑھ کر بڑا حیران ہوا، اس میں کہیں لکھا ہے مسلمان ہو جاؤ؟ جس نے اس کو قرآن کا ترجمہ دیا تھا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا جس نے یہ کتاب لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ سمندری جہازوں کا کمانڈر تھا؟ کہا نہیں، انہوں نے تو ساری زندگی کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا۔ کہتا ہے عجیب بات ہے، انہوں نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، اور میں ڈائیور ہوں، میں غوطہ خور ہوں، نیچے کا منظر وہ کھینچ سکتا ہے جس نے دیکھا ہو۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ کتاب انہوں نے نہیں لکھی، ان کے رب کی بھیجی ہوئی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ان تکوینی آیات کو پڑھ کر بھی رب ملتا ہے، اور قرآن کی سنت کی شرعی نصوص کو پڑھ کر بھی اللہ کا تعارف ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرتا ہے۔ میں اگر کسی بس میں سوار ہوں، سیٹ نہ ملے تو ہو سکتا ہے سیٹ پہ بیٹھا مجھے کہے مولوی صاحب سیدھا ہو کر کھڑا ہو، ہاں، لیکن اگر ان میں کوئی آپ میں سے بیٹھا ہو وہ کیا کرے گا؟ بولو کیا وجہ ہے؟ بندہ تو وہی ہے نا۔ ایک نے کہا مولوی صاحب سیدھا ہو کر کھڑا ہو، دوسرے نے کہا نہیں 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 آپ ادھر آئے میں اٹھ جاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے جانتا نہیں، میں تو وہی ہوں۔ رب تو وہی ہے، جو اس کو جانتا ہے وہ اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اور جس کو اس کا پتہ نہیں وہ اس کی ناقدری کرتا ہے۔ اور تکوینی آیات بھی اللہ کی معرفت کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور شرعی آیات بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی پکڑ کا یقین، اللہ کے عذاب کا یقین،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، میری بھی ہر حرکت کو جانتا ہے۔ جس قدر انسان کو یقین ہوتا چلا جاتا ہے وہ اس سے ڈرتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رسالت نازل کی، اس وحی کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ ایسے ہی جو جو اس رسالت کے علم کو حاصل کرتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ تو آج کل رمضان کے بعد مدارس میں داخلے ہوتے ہیں، تمام بھائی کوشش کرو کہ اپنی اولاد میں سے، اپنے بھانجوں بھتیجوں میں سے، اپنے نواسوں پوتوں میں سے، اپنے پڑوسی محلے داروں میں سے ایک ایک بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کرو۔ بڑے بڑے علماء کے خاندان تھے، شیخو پوری خاندان تھا، روپڑی خاندان تھا، لکھوی خاندان تھا، گوندلوی خاندان تھا۔ اب اس طرح کے پائے کے لوگ ان خاندانوں میں نظر نہیں آتے۔ علماء کی قلت ہے، قلت و رجال کا زمانہ ہے۔ آپ فجر کے بعد اٹھتے ہیں، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، واک کی، ناشتہ کیا تو کام پہ چلے گئے، اذان ہوئی تو پھر نماز پڑھ لی، پھر کام پہ چلے گئے۔ یہ آپ کی زندگی کی ڈائری پر لکھا جا رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ کیا۔ اور جو دین کو سیکھتا سکھاتا ہے اس کی ڈائری کس طرح ہوتی ہے؟ فجر پڑھی، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، واک کیا، جاب اس کی کیا ہے؟ پھر قرآن پڑھایا، پھر قرآن پڑھایا، پھر نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھایا، پھر نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھایا۔ اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہی بچہ آپ کا دنیا میں وفادار ہوگا، یہی بچہ آپ کا آخرت میں وفادار ہوگا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرماتے ہیں جو تم میں ایمان والے اور علم والے ہیں ان کے اللہ درجات بلند کرتا جاتا ہے۔ پیچھے سے قسطیں ملتی رہتی ہیں، شاگرد نیکیاں کرتے ہیں، شاگرد دعوت کا کام کرتے ہیں، استاد کو اجر ملتا رہتا ہے، اس کے اللہ درجات بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے، یہ انبیاء کی وراثت بڑھ رہی ہے، اس میں حصہ ڈالو، اپنے اپنی اولادوں میں سے اللہ کے دین کے لیے وقف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔